ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اردو کی قرآن سٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم تھوڑا ڈیفرنٹ کر رہے ہیں کہ آج ہم نے جو لاسٹ ہماری قرآن سٹڈی تھی اس میں ہم نے سورہ یوسف جو ہے اس کو مکمل کر لیا تھا پڑھنے کے لیے۔ تو آج جو ہے ہم اسی سورہ یوسف کو پورا صرف اردو کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے اس قرآن میں جس میں ایک مکمل انسان کی ایک مکمل سٹوری ہے، جو اس کی بچپن سے شروع سے لے کے اور اس کے آخر تک کی جو اس کی زندگی میں جو اونچ نیچ ہوئی، جس قسم کی چیزیں اس کی حالات اس کے ساتھ ہوئے، ان تمام کو بالکل ایک ہی سٹوری میں اس پوری سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس طرح کی اور کوئی سورہ ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی، کیونکہ باقی جتنی بھی ہیں چاہے وہ کتنے بھی پروفٹس کے نام سے ہیں، لیکن ان میں جو ہے ان کی تھوڑے واقعات کے بعد ان میں اور بھی بہت سارے احکامات اور بھی بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹیچنگز جو ہیں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن یہ واحد سورہ یوسف ہے جس میں یوسف کے بارے میں جو ہے، جو پیغمبر یوسف تھے ان کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں ایک مکمل کہانی ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھنا ایک ہی اس میں آج چاہ رہی تھی کہ میری خواہش تھی کہ میں اس کو پوری سورہ کو ایک ہی ترتیب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ سننے والے اور پڑھنے والے دونوں کے لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت سی اس میں سبق ہیں اور بہت سی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیچنگز فرمائی ہیں۔ تو میں شروع کرتی ہوں۔ سورہ نمبر 12، نام ہے اس کا یوسف۔ اللہ کے نام، پہلے اعوذ باللہ پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام ر، یہ حروف اس عظیم الشان کتاب کے ثبوت ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم تمہیں اس قرآن کے نزول کے ذریعے صحیح ترین تاریخ بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے تم بالکل بے خبر تھے۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے میرے والد، میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند، میں نے انہیں اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف منصوبہ بندی اور سازش کریں۔ یقیناً شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے۔ تمہارے رب نے اس طرح تم پر رحمت کی ہے اور تمہیں تمہارے خواب کے ذریعے خوشخبری دی ہے۔ اس نے اپنی رحمتیں تم پر اور یعقوب کے خاندان پر مکمل کر دی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق کے لیے کیا تھا۔ تمہارا رب ہر چیز کا علم رکھنے والا، انتہائی دانا ہے۔ یوسف اور اس کے بھائیوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ انہوں نے کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کے زیادہ پسندیدہ ہیں، جبکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ بے شک ہمارا باپ بہت گمراہی میں ہے۔ آؤ یوسف کو قتل کر دیں یا اسے کہیں دور نکال دیں تاکہ تم اپنے والد کی طرف سے کچھ توجہ حاصل کر سکو، اس کے بعد تم نیک لوگ ہو سکتے ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل مت کرو، آؤ ہم اسے کنویں کی گہرائی میں پھینک دیں، شاید کوئی قافلہ اسے اٹھا لے۔
اگر تم یہی فیصلہ کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا، ہمارے والد، تم یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کا اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ اسے کل ہمارے ساتھ دوڑنے اور کھیلنے کے لیے بھیجو، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس نے کہا، مجھے فکر ہے کہ جب تم اسے لے جاؤ تو کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے جب تم اس کی طرف دھیان نہ دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا، بے شک اگر ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا اسے کھاتا ہے تو پھر ہم واقعی خسارے میں ہیں۔ جب وہ اسے لے کر چلے گئے اور متفقہ طور پر اسے کنویں کی گہرائی میں پھینکنے کا فیصلہ کیا تو ہم نے اسے الہام کیا، کسی دن تم انہیں یہ سب کچھ بتاؤ گے جبکہ انہیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ شام کو اپنے والد کے پاس واپس آئے روتے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے والد، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ رہے تھے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر، اور بھیڑیا اسے کھا گیا۔ تم ہم پر کبھی یقین نہیں کرو گے، چاہے ہم سچ ہی کیوں نہ بتا رہے ہوں۔ انہوں نے اس کی قمیض پیش کی جس پر جعلی خون لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا، در حقیقت تم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک خاص منصوبے کے تحت سازش کی ہے۔ میں تو صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ خاموشی سے صبر کا سہارا لوں۔ اللہ تمہاری سازش کا سامنا کرنے میں میری مدد کرے۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور جلد ہی اپنا پانی بھرنے والا بھیجا۔ اس نے اپنی بالٹی نیچے کی، پھر کہا، کیا خوش قسمتی ہے، یہاں ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے بطور ایک تجارتی چیز کے اپنے ساتھ لے لیا، اور اللہ اس بات سے پوری طرح باخبر تھا جو انہوں نے کیا۔ انہوں نے اسے سستے داموں بیچ دیا، چند درہم میں۔ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مصر میں جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا اچھی طرح خیال رکھنا، شاید وہ ہماری مدد کر سکے یا شاید ہم اسے اپنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین پر بسایا اور ہم نے اسے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب وہ بلوغت کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم سے نوازا۔ ہم نیک لوگوں کو اس طرح انعام دیتے ہیں۔ اس گھر کی مالکن جہاں وہ رہتا تھا، اس نے اسے بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا، میں پوری طرح تمہاری ہوں۔ اس نے کہا، اللہ میری حفاظت فرمائے، وہ میرا رب ہے جس نے مجھے ایک اچھا گھر دیا۔ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ تقریباً اس کے سامنے بے بس ہو چکی تھی، اور وہ تقریباً اس کے آگے بے بس ہو چکا تھا۔ اگر اس نے اپنے رب کی طرف سے ایک ثبوت نہ دیکھ لیا ہوتا۔ یوں ہم نے برائی اور گناہ کو اس سے ہٹا دیا، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور اس کارروائی میں اس عورت نے پیچھے سے اس کا لباس پھاڑ دیا۔ انہوں نے اس کے شوہر کو دروازے پر پایا۔ اس عورت نے کہا، ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی کی بے حرمتی کرنا چاہتا تھا، سوائے قید یا دردناک سزا کے؟
اس نے کہا، وہ تو یہ عورت ہے جس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ ایک گواہ نے تجویز کیا جو کہ اس عورت کے خاندان میں سے تھا، اگر اس کا لباس آگے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ سچ بول رہی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا لباس پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے جھوٹ بولا اور وہ سچ کہہ رہا ہے۔ جب اس کے شوہر نے دیکھا کہ اس کا لباس پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ عورت کی چال ہے۔ بے شک تمہاری چال بہت زبردست ہے۔ یوسف، اس واقعے کو نظر انداز کر دو۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے میری بیوی، تمہیں اپنے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے۔ تم سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ شہر کی کچھ عورتوں نے باتیں کی۔ گورنر کی بیوی اپنے نوکر کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اس سے شدید محبت کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھٹک گئی ہے۔ جب اس نے ان کی باتیں سنی تو اس نے انہیں مدعو کیا، ان کے لیے ایک آرام دہ جگہ تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی۔ اس نے پھر اس یوسف سے کہا، ان کے کمرے میں آ جاؤ۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے اسے اس قدر سراہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ انہوں نے کہا، سب تعریف اللہ کی ہے۔ یہ ایک انسان نہیں، یہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ اس نے کہا، یہ ہے وہ جس کے ساتھ محبت میں مبتلا ہونے کا تم نے مجھ پر الزام لگایا۔ یقیناً میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی اور اس نے انکار کر دیا۔ جب تک وہ ایسا نہیں کرتا جو میں اسے کرنے کا حکم دیتی ہوں، وہ ضرور جیل میں جائے گا اور رسوا ہوگا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، ان کے آگے جھک جانے سے قید خانہ بہتر ہے۔ اگر تو نے ان کی سازشیں مجھ سے نہ ہٹا دیں تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں اور جاہلوں کی طرح برتاؤ کر سکتا ہوں۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان کی سازشوں کو اس سے دور کر دیا۔ وہ سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ بعد میں واضح ثبوتوں کے باوجود انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ دو جوان مرد اس کے ساتھ قید خانے میں تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب بنا رہا تھا، اور دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جس سے پرندے کھا رہے تھے۔ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک ہو۔ اس نے کہا، اگر تمہیں کوئی کھانا فراہم کیا جائے تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں تمہارے وصول کرنے سے پہلے۔ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے عطا کردہ تھوڑے سے علم میں سے کچھ علم ہے۔ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بارے میں وہ واقعی منکر ہیں، اور میں نے اس کی بجائے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کی پیروی کی۔ ہم کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ایسا ہے اللہ کا فضل ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اے میرے قیدی ساتھیو، کیا کئی معبود بہتر ہیں
یا اکیلا اللہ جو واحد اعلیٰ ترین ہے؟ تم اس کے علاوہ عبادت نہیں کرتے سوائے ان بدعات کے جو تم نے بنائی ہیں، تم اور تمہارے والدین نے۔ اللہ نے کبھی ایسے بتوں کی اجازت نہیں دی۔ تمام حکمرانی صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی کامل دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے قیدی ساتھیو، تم میں سے ایک اپنے آقا کے لیے شراب پلانے والا خادم بنے گا، جبکہ دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ اس سے وہ معاملہ طے ہوتا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا۔ پھر اس نے اس شخص سے کہا جو بچ جانے والا تھا، مجھے اپنے آقا کے پاس یاد رکھنا۔ بس شیطان نے اسے اپنے رب کو یاد کرنے سے غافل کر دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ چند سال مزید قید میں رہا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گندم کی بالیاں اور دوسری سوکھی۔ اے میرے بزرگوں، میرے خواب کے بارے میں مجھے نصیحت کرو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنا جانتے ہو۔ انہوں نے کہا، بے معنی خواب ہے۔ جہاں تک خوابوں کی تعبیر کا معاملہ ہے تو ہم اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے۔ وہ شخص جو بچ گیا تھا، آخر کار جب اسے یاد آ گیا تو اس نے کہا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، لہٰذا مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ یوسف، میرے دوست، ہمیں بتاؤ کہ 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز رنگ کی بالیاں اور دیگر سوکھی۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کچھ معلومات لے کر واپس جاؤں۔ اس نے کہا، اگلے 7 سالوں میں جو کچھ تم کاشت کرو گے، جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو دانوں کو ان کی بالیوں میں چھوڑ دو، سوائے اس کے جو تم کھاؤ۔ اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے۔ جو کچھ تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، اس کا بیشتر حصہ استعمال ہو جائے گا۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جو لوگوں کے لیے آسانی لائے گا، اور وہ ایک بار پھر رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، اور اس سے کہو کہ وہ ان عورتوں کی تحقیق کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ میرا رب ان کی چالوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا، تم اس واقعے کے بارے میں کیا جانتی ہو جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا، اللہ نہ کرے، ہم نے اس کی طرف سے کوئی بدکاری ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ گورنر کی بیوی نے کہا، اب سچ باہر آ چکا ہے۔ وہ میں ہی ہوں جس نے اسے بہکانے کی کوشش کی، اور وہ حق پر تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہ جان لے گا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں کبھی اسے دھوکہ نہیں دیا، کیونکہ اللہ دغا بازوں کی چالوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ میں اپنے لیے بے گناہی کا دعویٰ نہیں کرتی، نفس برائی کی وکالت کرتا ہے، سوائے ان کے جنہوں نے میرے رب کی رحمت حاصل کی۔ میرا رب بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے کام کے لیے رکھ سکوں۔ جب اس نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، آج تم ہمارے ساتھ ایک نمایاں مقام رکھتے ہو۔ اس نے کہا،
مجھے خزانے کا نگران بنا دو، کیونکہ میں اس کام میں تجربہ کار اور علم والا ہوں۔ ہم نے اس طرح یوسف کو زمین پر قائم کیا، وہ جیسے چاہے حکمرانی کرے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہے نچھاور کرتے ہیں، اور ہم کبھی بھی نیک لوگوں کو اجر دینے میں ناکام نہیں ہوتے۔ مزید برآں آخرت میں ان لوگوں کے لیے اجر کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک زندگی گزارتے ہیں۔ یوسف کے بھائی آئے، جب وہ داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا، جبکہ وہ اسے نہ پہچان سکے۔ جب اس نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اس نے کہا، اگلی بار اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا پیمانہ دیتا ہوں اور تم سے فراخ دلی سے پیش آتا ہوں؟ اگر تم اسے میرے پاس لانے میں ناکام رہے تو تمہیں مجھ سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، حتیٰ کہ تم قریب بھی نہیں آؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے والد سے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، ہم یہ ضرور کریں گے۔ پھر اس نے اپنے خادموں کو ہدایت کی، ان کا سامان ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں اور اپنا سامان پائیں تو شاید وہ جلدی واپس آ جائیں۔ جب وہ اپنے والد کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا، ہمارے والد، ہم اب کوئی رزق حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجو، ہم اس کی اچھی دیکھ بھال کریں گے۔ کیا میں اس کے ساتھ تم پر بھروسہ کروں جس طرح میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ اللہ بہترین محافظ ہے، اور تمام رحم کرنے والوں میں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنے تھیلے کھولے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا سامان انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، ہمارے والد، ہم مزید کیا مانگ سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا سامان جو ہمیں واپس کر دیا گیا ہے۔ ہم اس طرح اپنے گھر والوں کے لیے مہیا کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ایک اور اونٹ بھر سامان بھی وصول کر سکتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک نفع بخش سودا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کے سامنے پختہ عہد نہ دو کہ تم اسے واپس لاؤ گے، جب تک کہ تم مکمل طور پر مغلوب نہ ہو جاؤ۔ جب انہوں نے اسے اپنا پختہ عہد دے دیا تو اس نے کہا، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ اور اس نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ البتہ میں تمہیں کسی ایسی چیز سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے۔ تمام فیصلے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ یوسف کے پاس گئے تو اپنے والد کی ہدایات کے مطابق داخل ہوئے، اگرچہ اس سے اللہ کے کسی بھی مقررہ کردہ فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی۔ یعقوب کے پاس ان سے ایسا کرنے کے لیے کہنے کی ایک ذاتی وجہ تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک خاص علم تھا جو ہم نے اسے سکھایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب وہ یوسف کے گھر میں داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے قریب کر لیا اور کہا، میں تمہارا بھائی ہوں، ان کی حرکتوں سے غمگین نہ ہو۔
جب اس نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اس نے پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے میں رکھ دیا۔ تب ایک منادی نے اعلان کیا کہ اس قافلے کے مالک چور ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسے ہی وہ ان کی طرف آئے، تم نے کیا کھویا؟ انہوں نے کہا، ہم نے بادشاہ کا پیالہ کھو دیا ہے۔ جو کوئی بھی اسے واپس کرے گا اسے ایک اضافی اونٹ بھر سامان ملے گا۔ میں ذاتی طور پر اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم یہاں برائی کرنے نہیں آئے، نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا، سزا یہ ہے کہ اگر یہ اس کے تھیلے میں مل جائے تو چور تمہارا ہے۔ ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے کنٹینر تک پہنچنے سے پہلے ان کے کنٹینرز کا معائنہ کرنا شروع کیا اور اسے اپنے بھائی کے کنٹینر سے نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کو مکمل کیا۔ اگر وہ بادشاہ کے قانون کو لاگو کرتا تو وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں اسے بلند درجات عطا کرتے ہیں۔ ہر علم والے سے بڑھ کر ایک وہ ہے جو اس سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی ماضی میں ایسا ہی کیا تھا۔ یوسف نے اپنے جذبات اپنے اندر چھپایا اور انہیں کوئی اشارہ نہیں دیا۔ اس نے خود سے کہا، تم واقعی برے ہو۔ اللہ تمہارے الزامات سے پوری طرح باخبر ہے۔ انہوں نے کہا، اے اعلیٰ مرتبہ، اس کا والد بوڑھا ہے، کیا آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ لے لیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک رحم دل انسان ہیں۔ اس نے کہا، اللہ نہ کرے کہ جس کے قبضے میں ہمارا سامان پایا گیا اس کے علاوہ ہم کسی اور کو لے لیں، ورنہ ہم ناانصافی کریں گے۔ جب وہ اس کا ارادہ بدلنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کے سب سے بڑے نے کہا، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے سامنے ایک پختہ عہد لیا ہے؟ ماضی میں تم نے یوسف کو کھو دیا تھا۔ میں اس جگہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا جب تک اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کر دے۔ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اپنے والد کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ، ہمارے والد، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ ہم یقینی طور پر یہ جانتے ہیں کیونکہ اس کے ہم خود گواہ ہیں۔ یہ ایک غیر متوقع واقعہ تھا۔ تم اس کمیونٹی سے پوچھ سکتے ہو جہاں ہم تھے، اور ہمارے ساتھ واپس آنے والے قافلے سے بھی ہم سچ بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا، در حقیقت تم نے ایک مخصوص منصوبے پر عمل کرنے کے لیے سازش کی ہے۔ خاموش صبر ہی میرا واحد چارہ ہے۔ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ وہ سب کچھ جاننے والا، نہایت حکمت والا ہے۔ اس نے ان سے منہ پھیر لیا یہ کہتے ہوئے، میں یوسف کے لیے غمگین ہوں۔ غم کی شدت سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ وہ واقعی اداس تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم یوسف پر غم کرتے رہو گے جب تک کہ تم بیمار نہ ہو جاؤ یا مر نہ جاؤ۔ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ،
یوسف اور اس کے بھائی کو لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے کافروں کے۔ جب وہ یوسف کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اے معزز شخص، ہم نے اپنے اہل و عیال سمیت بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ہم کمتر سامان لائے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں پورا ناپ دیں گے اور ہمارے ساتھ سخاوت سے پیش آئیں گے۔ اللہ خیرات کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا، تم ضرور یوسف ہو۔ اس نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، وہ اس لیے کہ اگر کوئی نیک زندگی گزارتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کو اجر دینے میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے واقعی تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، ہم یقیناً غلط تھے۔ اس نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ تمام رحم کرنے والوں میں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ، جب تم اسے میرے والد کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ اپنے پورے خاندان کو لے کر آؤ اور میرے پاس واپس آ جاؤ۔ قافلہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے والد نے کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر سکتا ہوں، کیا کوئی مجھے آگاہ کرے گا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم ابھی تک اپنی پرانی الجھن میں ہو۔ جب خوشخبری دینے والا پہنچا تو اس نے قمیض اس کے چہرے پر ڈالی، جس سے اس کی بینائی بحال ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد ہماری بخشش کی دعا کریں، ہم واقعی غلطی پر تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کے لیے التجا کروں گا، وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ یوسف کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے تو اس نے اپنے والدین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مصر میں خوش آمدید، انشاءاللہ آپ یہاں محفوظ رہیں گے۔ اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس نے کہا، اے میرے والد، یہ میرے پرانے خواب کی تکمیل ہے، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر رحمت کی، مجھے قید سے نجات دلائی اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ میرا رب جس پر چاہے اس پر انتہائی مہربان ہوتا ہے، وہ جاننے والا انتہائی حکمت والا ہے۔ میرے رب، آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آسمانوں اور زمین کا آغاز کرنے والے، اس دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے رب اور مالک ہیں۔ مجھے فرما بردار کی حیثیت سے موت عطا کریں اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کریں۔ یہ ماضی کی خبریں ہیں جو ہم تم پر ظاہر کرتے ہیں۔ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا، جب انہوں نے مل کر سازش کی۔ زیادہ تر لوگ چاہے تم کچھ بھی کر لو ایمان نہیں لائیں گے۔ تم ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے،
تم بس تمام لوگوں کے لیے یہ یاد دہانی پہنچا دو۔ آسمانوں اور زمین میں انہیں کتنی ہی نشانیاں دی گئی ہیں، مگر وہ ان کے پاس سے غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی اکثریت بت پرستی کا ارتکاب کیے بغیر ایسا نہیں کرتی۔ کیا انہوں نے اس کی ضمانت لے رکھی ہے کہ ان پر اللہ کی جانب سے کوئی زبردست عذاب نہیں آئے گا، یا قیامت ان پر اچانک نہیں آئے گی جب وہ بالکل اس کی توقع نہ کرتے ہوں گے؟ کہہ دو، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ایک واضح ثبوت کی بنیاد پر، اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ تعریف ہو اللہ کی، میں ایک مشرک نہیں ہوں۔ ہم نے تم سے پہلے پیغمبر نہیں بھیجا سوائے ایسے مرد جنہیں ہم نے وحی کی، مختلف قوموں کے لوگوں میں سے چنے ہوئے۔ کیا وہ زمین پر گھومے پھرے نہیں اور ان کا انجام نہیں دیکھا جو ان سے پہلے کے لوگ تھے؟ آخرت کا ٹھکانہ کہیں زیادہ بہتر ہے ان کے لیے جو نیک زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تم پھر سمجھو گے؟ جب رسول مایوس ہو جائیں اور یہ گمان کریں کہ وہ جھٹلائے گئے تھے، تو ہماری فتح ان کے پاس آ جاتی ہے، پھر ہم جسے چاہیں بچا لیتے ہیں، جبکہ مجرم لوگوں کے لیے ہمارا عذاب ناگزیر ہے۔ ان کی تاریخ میں ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ ایک من گھڑت حدیث نہیں ہے، یہ قرآن تمام سابقہ مقدس کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ہر چیز کی تفصیلات فراہم کرتا ہے، اور ایک روشنی اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج میں نے یہ پوری سورہ کمپلیٹ اردو میں صرف ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے۔ اس میں ایک جب آپ ایک تسلسل سے اس کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سی اس میں چیزیں اور بہت سے ٹیچنگز جو ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، وہ ہم اس سے سیکھتے ہیں اس تسلسل سے، کہ کیسے بھائیوں نے کیا رویہ کیا، یوسف کا کیا تھا، کس مشکلات سے وہ اتنا رائچس انسان ہو کے بھی گزرا، لیکن کیسے وہ ثابت قدم رہا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے راستے کے اوپر، اور پھر اس کو کیا انعامات ملے۔ تو بہت سے اس میں سبق ہیں، میں نے اسے مختصراً تھوڑا سا بتایا۔ تو میری طرف سے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ میں آج سورہ یوسف کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ MashaAllah. Praise God. Thank you, sister. MashaAllah, that was very nice. بہت سن کے مزہ آیا۔ اللہ کا شکر ہے، MashaAllah. Praise be to God. MashaAllah. یہ تو واقعی اس میں بے تحاشا سبق ہے کہ اگر کوئی برا کرے گا تو وہ برے کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے ساتھ برائی کرو اور آپ سوچ کے بیٹھ جاؤ کہ آپ کے ساتھ اس میں فائدے نکلیں گے۔ وقتی طور پہ آپ کو شاید تھوڑا سا فائدہ مل جائے، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ فائدہ بھی آپ کو کوئی خوشی نہیں دے گا۔ آپ دیکھیں، ان کے بھائیوں نے جب یوسف کو نکال دیا، لیکن کیا وہ اپنے مقصد حاصل کر پائے؟ کیا ان کے والد کی ان پہ توجہ نہیں ہوئی نا؟ ناٹ اونلی یہ ہوا، وہ مطلب اذیت کا شکار رہے وہ سارے سال، اپنے باپ کو روتا ہوا اور رنجیدہ دیکھ کے ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ بیسیکلی آپ دنیا میں دیکھ لیں، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسے نیگیٹو کسی کے ساتھ کرتا ہے کسی لیول پہ بھی، آپ ذرا ان کی لائف کو بیٹھ کے ریسرچ کر کے دیکھ لیں، کیا وہ آیا اپنی لائف میں خوش ہیں؟ بظاہر ان کے پاس وہ چیز آ چکی ہوگی جو انہوں نے
کسی کو چیٹ کر کے حاصل کیے بھی، لیکن وہ جو اس سے جو خوشی کا وہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ مجھے یہ مل جائے گی، مجھے اس کی، میں ایسے ہی کر دوں گا تو اس کی جائیداد مجھے مل جائے گی، اگر یہ کر دوں گا تو یہ پیسہ اس کا میرے پاس آ جائے گا، کچھ بھی آپ سوچ لیں، اس میں خوشی کا پہلو نہیں ہوگا، کسی لحاظ سے نہیں ہوگا۔ اور آپ خود ریسرچ کر کے دیکھ لیں کوشنار، تو عقل مند انسان یہ کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہ کرے، کسی کے ساتھ کسی لیول پہ بھی ہمیشہ انصاف سے چلے، سچ پہ چلے، حق کی بات کرے، بھلے اس میں اس کو فار مین ٹائم نقصان ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہو، لیکن وہ آپ سچ کی بات کرو۔ اللہ تعالیٰ کو، آپ کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ کم فائدہ اٹھائیں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کتنی خوشیاں پیدا کر دیں گے، وہ جو اب ایکسٹرا کے چکر میں تھے اس میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ سارے بیسک لیسنز جو بھی ہیں اس میں ہیں وہ ہیں۔ آپ دیکھ لیں بعض اوقات لوگ کمپلین کرتے ہیں، مطلب لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ قرآن میں کوئی سورہ ایسی ہے یا ویسی ہے جس میں ایک پورا ایک عنوان ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں، اللہ تعالیٰ باقی صورتوں کو بھی اسی طرح سٹوری موڈ میں لکھ سکتے تھے۔ سورہ ابراہیم ہے، یونس ہے، سورہ محمد ہے، اور بہت ساری صورتیں ہیں جو پیغمبروں کے نام پہ ہیں، ان کو سورہ مریم ہے، سارا مریم کا واقعہ اس کے اندر لکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں۔ وہ پھر آپ، اس میں یوسف کی پوری سٹوری ہے، لیکن آپ ان صورتوں کو جا کے پڑھیں گے، ان میں نام اللہ تعالیٰ نے جس کا بھی لکھا ہے، ابراہیم جو بھی لکھا ہے، لیکن آپ اس میں جب اندر جا کے ریسرچ کریں گے اس سورہ کو تو پھر ہمیں نظر آنا شروع ہوگا کہ اس سورہ کا نام کس وجہ سے تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں۔ اور وہ پورا کا پورا میسج یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف، خالص اللہ کی طرف آئیں ہر طرح سے۔ ویسے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ کس طرح سے، کس انداز کے ساتھ رحمان نے ہمیں کس خوبصورتی کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ، کتنے رحم کے ساتھ وہ ایک میسج کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں سب کی طرف، کہ دنیا میں تمہارا خطرناک ترین دشمن ہے، چاہوں تو میں تم سب کو، میں اس کا ایک ایسنس بتا رہا ہوں کہ تم کو سب کو سارے فرما بردار بن جاؤ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اس نے چیلنج کیا ہے، اور اس نے میرے جو جتنے بھی یہ انسان ہیں ان کے اوپر اس نے کہا کہ میں ان کو ورگلا کے دکھاؤں گا، اور وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں بیسیکلی، لیکن یہ میں نے تمہیں کتاب بھیجی ہے، سب کچھ چھوڑ کے صرف خالص میرے پاس۔ اور جو نا بالکل اس کا جو ایسنس ملتا ہے نا، اس میں انسان کا جو دل ہے وہ بہت ہی، جب صرف جو انداز کو دیکھے کہ میرے رب کس انداز سے ہم مجھے بلا رہے ہیں، کس انداز سے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم غور تو کرو، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہیں وہ دیا، چاند ستارے ہر چیز جو ہے وہ جو گردش میں ہے، ہر چیز میرے حکم سے ہے، اور تمہارے فائدے کے لیے میں نے جانور پیدا کیے، تمہارے لیے میں نے فصلیں اگائی، تمہیں یہ دیا، تمہیں وہ دیا۔ تم سوچو تو صحیح، بار بار آپ کو اس طرح کے ایسنس ملیں گے کہ جیسے ایک باپ ہے، وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مطلب باپ کی سنتا نہیں ہے اور وہ کسی دشمن کی سنتا ہے، اور کس طرح باپ بیٹھ کے اس سے التجا کر کے بتا رہا ہے کہ تو میں نے تیری پرورش کی، میں نے تیرے کو یہ دیا، پھر تو کیوں جا کے اس برے انسان کے پاس بیٹھتا ہے۔ اس طرح کا ایک ایسنس ملتا ہے کہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے ایکچولی یہ باتیں سوچ کے کہ ہمارے رب کتنا ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور یہ سورہ کا اینڈ بھی وہی قرآن کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، سوچو تو صحیح کہ کہاں ورڈ حدیث یوز کیا گیا ہے اور اس کے خلاف بات کی گئی ہے، اور تم جو ہو وہ اس کی بات کرتے ہو۔ پریز بی ٹو گاڈ۔ جی ماشاء اللہ، یہ سورہ جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا پورا ایک ماشاء اللہ آپ نے ایک اس کا وہ بیان کیا، اس کے اتنے اینگلز ہیں کہ میں جب آپ اس کو پورا سنتے ہیں تو آپ کو اللہ کا ایک کلیئر سسٹم نظر آتا ہے، جس کا اس میں ذکر بھی ہے کہ جو ہے نا بیسیکلی گاڈ از رننگ ایوری تھنگ، ہر چیز۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کوئی انسان بے گناہ جیل چلا گیا تو اور وہ پھر 20 سال بعد باہر نکلا۔ اس سورہ میں دیکھیں، یہ نیک لوگ تھے، بے گناہ تھا، یوسف بچہ تھا،
اور اس کا یہ بھی ایک نبی تھا، اس کا باپ بھی نبی تھا. تو بندہ کہہ کے اوئے ہوئے ان کو کیوں اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑ گئی. اب انسان چیخنے پکارنے لگتا ہے کہ بے گناہ کوئی جیل میں چلا گیا، اس نے کیا قصور کیا تھا، کس چیز کی سزا مل رہی ہے. یہاں پہ آپ کی جو ہے نا ان چیزوں میں آ کے اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس انسان کا فیتھ کیسا ہے، کیا وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، اور وہ نا امید نہیں ہوتا. جو اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح اللہ تعالیٰ کا سسٹم جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ حق اور سچ کی اینڈ میں فتح ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، ہم اس کو ریوارڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں بھی کہا ہے، فرمایا ہے یہ بات. تو مطلب ہے بے شمار اور زاویے ہیں. جو دو چیزیں مجھے کلیئر نظر آ رہی ہیں نا، ایک گاڈ از رننگ ایوری تھنگ، ہر چیز کے پیچھے کوئی ریزن ہے، وہ کیوں ہوتی ہے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے. اور جس طرح یوسف نے یہ ساری تلخیاں جو ہیں اور یہ مصائب سہنے کے بعد وہ جس مقام پہ پہنچے، اس کے لیے ان کی یہ تیاری تھی یا جو بھی تھا. بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں، ہمیں تو جو علم ملا ہے بہت تھوڑا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں ریزن ہے، اور ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول ہے. ایون جہاں پہ وہ اس کے یوسف کے منہ سے نکلا کہ تمہارا سسٹم کیا ہے، ظاہر ہے یوسف کو پتا تھا کہ ان کا سزا کا سسٹم کیا ہے، اس کے بھائیوں کی طرف یا اس کے والد کی طرف جو بھی سسٹم تھا وہ کچھ اور ہوگا. اور وہ اور ہے، اگر وہ جہاں پہ وہ خود تھے اس جگہ کا سسٹم اپلائی کرتے تو یقیناً ماں ناکامی ہوتی اور وہ بھائی کو نہ رکھ سکتے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی، اگر بعض دفعہ انسان کہتا ہے میں یہ اسکیم بنا رہا ہوں اپنے دماغ میں، اس کو پورا کرنے والے بھی اللہ ہوتے ہیں، یا وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی اسکیم کو ہم نے کامیاب کر دیا. سو بعض دفعہ ہماری اسکیمز کامیاب نہیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا اس میں ریزن ہے. تو سبحان اللہ، جتنی بھی گہرائیوں میں جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہر طرح کے قوانین، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس طرح کی چیزیں سمجھ آتی ہیں. لیکن اور یہ کہ forgiveness جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر سچے دل سے کوئی کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، رحمان ہے، اس سے بھی اوپر ہے. بہت زیادہ ہر رحم کرنے والے سے اوپر رحم کرنے والے وہ ہیں. ماشاء اللہ، بے انتہا سبق ہیں، بے انتہا. پریز گاڈ. اب اچھا جس سے کوئی انشاءاللہ بات کروں گا، وہ جو یوسف سے غلطی ہوتی ہے جیل کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ٹیسٹ کرتے ہیں. بھلے میسنجرز اینڈ پروفیٹ، آپ کے پاس ایوب کی کہانی ہے، سلیمان کی کہانی ہے، اور جب یوسف فائنلی اپنے پورے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد ان کو فتح دی ہے. ایوب جو تھے وہ بیماریوں میں مبتلا تھے، جب وہ اپنے ٹیسٹ میں مشکلات میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہے تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے بیماری ہٹا دی، پھر ان کے بعد ان کو نوازا. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی، ہم بھی انسان اسی طرح ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھیں گے کہ واقعی ہم خالص اللہ کی بات کرتے ہیں یا نہیں. لیکن جو لوگ کر پاتے ہیں پھر ان کے لیے ریوارڈ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے. پریز گاڈ. جی ماشاء اللہ، آج میں اپنی وہ قرآن کی جو صبح کی ریسیٹیشن ہوتی ہے وہ میں جب کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ یہ الفاظ بار بار آ رہے تھے نا کہ یو شوڈ آلویز پٹ یور ٹرسٹ ان گاڈ، آلویز. تو ہمیں ہمیشہ کوئی بھی سچویشن آئے، ہمیں اپنے ہارٹ
میں سے یہ چیز چیک کرنی ہے اس ٹائم کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ 100% کر رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تمام کوالٹیز کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، پروکلیم بھی کرتے ہیں، تو کیا ہمارا ہارٹ اس وقت ویور تو نہیں کر رہا؟ کیا ہمیں کوئی شک ہے کہ اس جگہ میرے اللہ میری مدد نہیں کر سکتے؟ آپ کو یقین جب جس چیز کا ہوگا وہ چیز آپ چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ پہ اور یقین کریں گے کہ نہیں مجھے کوئی نقصان ہو سکتا. اس کی تو ایک دو ہیپننگز میرے ساتھ ہوئی بھی ہیں. الحمدللہ میں نے پروکلیم بھی کیا. میرا فون بظاہر گم ہو گیا تھا، برانڈ نیو فون. تو میری بیٹی پینک ہو رہی تھی. میں نے کہا پینک نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو کوئی نقصان نہیں دیتا. اس نے اور بھی بڑی چیخ مار دی. میں نے تھوڑی دیر بعد وہ بڑی مال تھا اور سارا کچھ الحمدللہ مل گیا. اور ایسے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جب آپ دیکھتے ہیں ٹرسٹ، جہاں آپ کو شک آ جائے اور آپ پینک کر دیں، وہیں ہم ایک طرح کے ایک چھوٹا سا اس میں ناکام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ٹرسٹ میں. اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، انسان پینک ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے ہمیشہ کہ وہ اگر ٹرسٹ ہم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو اس سورہ میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں گے کیا کہ یوسف ایک بچہ تھا، اور اتنا آج کے دور میں ایک لفظ آپ بہت سنیں گے، ٹراما. ہاں، ماں باپ سے بچھڑنے کا ٹراما، بھائیوں کی جو ہے دھوکے کا ٹراما، کنویں میں پھینکنا، سلیب بن جانا کسی کے گھر میں اور پھر جھوٹا الزام لگنا، جیل میں جانا اور پھر مزید جیل بڑھ جائے. کوئی تھوڑے، لیکن کمال ہے سبحان اللہ کہ کہیں بھی اس کا کوئی وہ بلکہ پریچ کرتے تھے جیل میں. نہ کہ شکایت، کوئی ایک شکایت بھی نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں، میں نے کیا بگاڑا. تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کوالٹیز بھی دکھاتے ہیں، انسانوں کی کمزوریاں بھی، سیم چیز نبیوں کی بھی، رسولوں کی بھی، ان کی کوالٹیز، ان کی اسٹرینگس بھی دکھاتے ہیں اور ان کی ویکنیسز بھی دکھاتے ہیں. اسی طرح ہر انسان کے یقیناً اس میں کچھ چیزوں میں بہت کوالٹی اس کی اسٹرانگ ہوگی اور کوئی ویکنیس ابھی ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس ٹیسٹ میں ہم نے صحیح نمبر نہیں لیے یا ہم ویور ہو گئے، تو ہم جب جیسے ہی اسے اکنالج کریں تو پھر ہم محنت کریں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ ہمیں ہمارے فٹ ہولڈ کو مزید مضبوطی عطا فرمائے انشاءاللہ. تھینک یو. ماشاء اللہ. ابھی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے بھی خیال ہے کہ ابھی کل کی بات ہی ہے میرے خیال، وہ جیسے نیوز میں نے کچھ دیکھا تو دل کے اندر ایسی وہ اسپارک سا ہو جاتا ہے کہ ارے یہ ایسا ہو گیا تو فلانا ہو جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ایسی نہ سوچتے ہوئے دماغ اس طرف چلا گیا، لیکن وہ نہ پھر اس کے بعد اتنی بار استغفار کرنی پڑی کہ میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب یہ ہوا تمہیں کس نے سیو کیا، جب وہ ہوا تمہیں کس نے سیو کیا، تم اتنے عرصے یہ ایسے کام کرتے رہے، وہ کون تھا جو سب چلا رہا تھا. اتنے اتنی اتنے اتنے مثالیں سامنے آتی گئیں پھر انسان اندر سے اتنا شرمندہ ہو کے استغفار ہی میں پڑھتا رہا. میں نے کہا یا اللہ میرا خیال بھی کیسے اس طرف جا رہا ہے، میں اپنے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوں. دنیا اس وقت پاگل ہوئی ہے، عجیب عجیب چیز دنیا میں چکر چل رہے ہیں، لیکن سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے. تو آپ نے اتنی جگہ سے مجھے مشکلوں سے نکال کے سیفٹی پہ پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ڈفرینٹ قوموں کو کہتے ہیں نا ریکال، یاد کرو جب ہم نے تم پہ یہ کیا تھا، آج تم پریشان ہو گئے، پریشان کیوں ہوئے ہو؟ جب وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی تو اللہ پہ اپنا ٹرسٹ قائم رکھو ویسے ہی. تو وہ دماغ کا بہکنا بھی ایک طرح سے اٹ کوڈ بی پازیٹیو، انسان کو جھنجھوڑ مل جاتا ہے ایک طرح سے، پھر اس کا جو ٹرسٹ کا جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے. تو بیچ میں پازیٹیو بھی ہوتا ہے، لیکن ماشاء اللہ پریز گاڈ، نے صحیح کہا. جی ماشاء اللہ. اور بالکل آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیتے ہیں نا
کہ یا اوہو اللہ، یہ یوں ہوا اور یوں اف. اینڈ ایون لائک ناؤ اب زندگی میں آپ دیکھیں کہ ہم کن کن چیزوں سے پہلے بچپن سے لے کے یا جوانی سے لے کے آپ مختلف مراحل سے گزرتے ہیں لائف کے، اور کچھ چیزیں بہت عجیب ہوئی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں، خوفناک ہوتی ہیں، کوئی اچھی ہوتی ہیں، کوئی مایوسیاں ہوتی ہیں، کوئی گینز ہوتے ہیں، کوئی لاسز ہوتے ہیں. تو جب آپ ایک جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ دیکھنے والے بن جاتے ہیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا سسٹم سمجھ آ جاتا ہے، جب آپ نظر پیچھے ڈالتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں صاف نظر آتی ہیں کہ یہ حادثہ میرے ساتھ یوں کیوں ہوا، اور میں کتنی پین سے گزری یا گزرا، یا یہ سیٹ بیک ایسے کیسے آیا. لیکن جب آپ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس پین سے نہ گزرتے تو یہ گین نہ ہوتا. تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں، ود پین دیر از گین انڈیڈ. اللہ تعالیٰ خود انڈیڈ، اس میں شک ہی نہ کرو کہ ہر پین کے ساتھ گین ہے. جبکہ ٹریڈیشنل مسلمانوں نے ود پین دیر از ایز لکھ دیا ہے. آئی ٹیل یو بہت بڑا ڈفرنس ہے ایز اور گین میں. ایز تو یہ کہ ہر دکھ کے بعد آسانی، اچھا جی وہ تو آسانی تو ہو جاتی ہے. اس گین تو کچھ اور چیز ہے. گین تو آپ نے اس میں سے جو آپ کے شعور نے یا جو آپ کی سول نے سیکھا اور گرو کیا، وہ کتنا بڑا گین ہوگا. ایز تو ایسے چلو جی وہ یہ ٹل گیا معاملہ، پین تھا اب بے شک اس کے بعد آسانی ہے. اٹ ایکچولی میکس نو سینس. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ٹرانسلیشن میں بھی کیسے کیسے سبحان اللہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آتھرائزڈ ٹرانسلیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ماشاء اللہ. ان کے اتفاق کی بات ہے، میں بھی اسی ورس کو کل پرسوں ہی ان ورسز کو دیکھ رہا تھا، ود پین دیر از گین. اور واقعی آپ نے صحیح کہا، میں نے جو ریگولر ٹرانسلیشن دیکھی ہے اس میں صرف ایز لکھا ہوا ہے. اور آج میں کلاس لے رہا تھا، وہ ہماری جو کنٹینیوس کلاس چلتی رہتی ہے جاب پہ، تو اس میں وہ کلچرل کے حوالے سے کلاس تھی. اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ مختلف کلچر کے بارے میں، اور ان لوگوں کی بلیو ہے کہ دنیا میں تمہارے ساتھ پرابلمز آتی رہیں گی. تو ڈفرینٹ اگر آپ کے پاس پیشنٹ اس کلچر سے آیا تو آپ کو کیسے اس کو ڈیل کرنا، تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی بلیو کیا ہے، کہ اگر ان پہ بیماری آئی تو وہ وہ سمجھتے کہ وہ ان پہ لازم ہے، ان کا حق ہے. کیا کیا عجیب عجیب لوگوں نے بلیو کر دی ہے. اور اسلام میں بھی آپ دیکھ لیں وہی بلیو انہوں نے قائم کر دی ہے کہ تم جتنا متقی بنو گے اتنا ہی تمہاری لائف میں پرابلمس آئیں گی، جو کہ کمپلیٹلی قرآن کا اپوزٹ ہے. ہاں بالکل. Imagine that. اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے، وہ کسی کو پین دے کے ان کو کیا حاصل ہوگا. یہ پین بھی ہوتی ہے. اور آپ نے ماشاء اللہ صحیح کہا کہ میں خود بھی اپنی جو لائف کو پیچھے جو بھی جس مراحل سے گزر کے سبمیشن میں جو سچویشنز آئیں ان کو دیکھ کے آج جہاں کھڑا ہوں، وہ ساری ڈیفیکلٹیز مجھے بلیسنگ لگتی ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایسی نا بالکل اکثر، اور مجھے ان سے مجھے مزہ آتا ہے سوچ کے، کیونکہ وہ میرے لیے سبق تھا. اور آپ دیکھیں صبح ایک عام انسان، آپ کسی جنرل لوگوں سے بات کرتے ہیں نا، پتہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو اپنے ماضی کی مشکلات کو بات کرتے ہیں وہ دکھ بھری داستان کر کے کرتے ہیں. میرے ساتھ ایسا ہوا، رو رو کے بتاتے ہیں کہ مجھے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، وہاں پہ یہ ہوا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ انہوں نے اس کو نیگیٹو ہی لے لیا ہے اور اس پہ ساری عمر بیٹھ کے روتے رہتے ہیں. میں نے کتنے ہی لوگوں کو ایسے دیکھا. ہائے اور ہائے ماشاء اللہ سبمیشن میں اور کسی کو معاف نہ کرنا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا میں کبھی معاف نہیں کروں گا. وہی وین وی نو گاڈ سسٹم آل بیڈ کمز فرام می آئی ڈیزروڈ اٹ. بس سمپل. آپ معاف کسی کو کیا کریں گے، اپنے آپ کو کر دو. سوری آئی ڈidn't mean to interrupt. Go ahead.